آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. درود پڑھ لیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. انتہائی واجب الاحترام پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 5 رمضان المبارک نماز فجر کے درس کا موضوع عظمت صحابہ کرام علیہم رضوان رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صحابہ کرام، اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غلام اصحاب کی شان اور عظمت کو خوب بیان فرمایا. صحابی کسے کہتے ہیں؟ جو حالت ایمان میں پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کرے اور آخری دم تک ایمان پر ہی رہے، خاتمہ ایمان پر ہو، ایسے شخص کو صحابی کا شرف مل جاتا ہے. جس نے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی، زمانہ پایا اور حالت ایمان میں زیارت کی اور اسی پر ہی خاتمہ ہوا، تو ایسے شخص کو صحابی کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کرام کی عظمت کو بیان فرمایا. فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. تم میں سے کوئی اس شخص کے برابر نہیں ہو سکتا جس نے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور جہاد کیا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے صحابہ کرام، خرچ کرنے والے مال کو اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان صحابہ کرام سے عظمت والے ہیں، بلند درجے والے ہیں، جنہوں نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا. صحابیت کے اعتبار سے سارے صحابہ کرام ہی برابر ہیں کہ صحابی ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابی ہیں. حالت ایمان میں آپ کا دیدار کیا، اسی پر خاتمہ ہوا. درجات مختلف ہیں. اللہ رب العزت نے بعض کو بعض پر فضیلت عطا فرمائی. اب جو فتح مکہ سے پہلے صحابہ کرام ہیں، وہ فتح مکہ میں جو ایمان لانے والے ہیں ان سے افضل ہیں، اور پھر یہ سارے ان سے افضل جنہوں نے بیعت رضوان کی. پھر ان سے افضل وہ صحابہ کرام ہیں جنہوں نے جنگوں میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی. پھر ان سب میں سے افضل جو بدر والے ہیں. پھر بدر والوں میں سے عشرائے مبشرہ صحابہ کرام، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، مہاجرین افضل ہیں. پھر مہاجرین میں سے جو عشرہ مبشرہ کے صحابہ کرام ہیں وہ صحابہ کرام افضل ہیں. پھر ان عشرہ مبشرہ میں سے جو خلفائے راشدین ہیں 4 صحابہ کرام، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن خطاب، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ افضل ہیں. اور ان 4 صحابہ کرام میں اور سب صحابہ کرام میں اور کائنات میں انبیاء و رسول کے بعد متفقہ طور پر قرآن و حدیث کے اجماع پر یہ فیصلہ ہے کہ انبیاء و رسول کے بعد کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو شخصیت ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس. آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ سارے اصحاب سے افضل. جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں سب سے افضل انبیاء و رسول کے بعد. اور پھر دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابی کی خود شان بیان فرمائی. فرمایا لا تمس النار مسلما رعانی او رعا من رعانی
فرمایا اس مسلمان کو آپ ٹچ بھی نہیں کرے گی، چھوئے گی بھی نہیں، جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا۔ اور اس آیت میں سورۃ الحدید کی 10 نمبر آیت جو میں نے پڑھی، اللہ فرماتے ہیں وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جتنے صحابہ کرام ہیں اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ جو نعرہ لگتا ہے نا ہر صحابی نبی جنتی جنتی جنتی، یہ قرآن کی اس آیت کا مفہوم ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے تمام صحابہ کرام کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ وہ کوئی بھی ہو، حضرت وحشی بن حرب ہیں، سیدنا امیر معاویہ ہیں، اسی طرح اصحاب رسول سیدنا ابو بکر صدیق سے لے کر آخر تک جتنے اصحاب ہیں جن کا خاتمہ پر ایمان ہوا، صحابیت پر اجماع ہے، قطعی طور پہ ثابت ہے، وہ سارے صحابہ کرام قطعی جنتی ہیں۔ اور ان میں سے کسی شخصیت کے خلاف نیگیٹو زبان استعمال کرنے والا شخص گمراہ، بدترین اور فاسق شخص ہے، اور ایسے شخص کی نہ گفتگو سننی چاہیے نہ اس کے پاس بیٹھنا چاہیے۔ جو پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کسی صحابی کے حوالے سے نیگیٹو جملہ بولے اور اس طرح کا جملہ بولے جو اصحاب کی شیان شان ہے۔ حضور علیہ السلام نے دیکھیں کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، مسلم شریف کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں، فرمایا میں نے صحابہ کرام کو برا مت کہو، میں نے صحابہ کرام کو برا مت کہو۔ فرمایا میرے صحابہ کرام کا مرتبہ کیا ہے کہ تم میں سے کوئی اور پہاڑ کے برابر خیرات کر دے اور میرے صحابہ کرام ایک مٹھی خیرات کریں تو فرمایا ان کی ایک مٹھی کے برابر اس کی احد والی خیرات نہیں ہو سکتی۔ اور پہاڑ کے برابر وہ خیرات، وہ مرتبہ نہیں پا سکتا جو میرے صحابہ میں سے کوئی صحابی ایک مٹھی اللہ کی راہ میں گندم یا کوئی بھی چیز صدقہ کرے تو اللہ اسے ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے صحابہ کرام کے ثواب کے درجات بھی بلند تھے، زیادہ تھے نسبت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے۔ پھر پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ سے کوئی محبت کرے گا تو میری محبت کی وجہ سے کرے گا، دشمنی رکھے گا تو مجھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے رکھے گا، اور فرمایا جس نے میرے کسی صحابی کو اذیت دی اس نے مجھے تکلیف پہنچائی، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، اور جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی اللہ اس کی سب پکڑ فرمائے گا۔ اس لیے کسی صحابی کے حوالے سے کبھی کوئی بات ہو، صحابہ کرام کے آپس کے معاملات وہ آپس کے ہیں، وہ بڑے ہیں، ان کے اندر جو جو معاملات ہوئے وہ ان کے ہیں، اب جو بعد میں آنے والے ہیں ان کے لیے نظریہ اور عقیدہ یہی ہے کہ وہ سارے صحابہ کرام کی عظمت اور شان کے قائل ہوں گے۔ کسی صحابی کی شان میں ادنا توہین بھی برداشت نہیں کی جائے گی۔ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، فرمایا میرا جو زمانہ ہے وہ بہترین زمانہ ہے، پھر اس کے بعد کا زمانہ بہترین زمانہ ہے، پھر فرمایا اس کے بعد کا زمانہ بہترین زمانہ ہے۔ فرمایا میرے بعد ایک قوم جہاد کرے گی، کثیر لوگ جہاد کے لیے نکلیں گے، جب وہ جہاد کے میدان میں پہنچیں گے تو وہاں پہ کوئی کہنے والا کہے گا کیا تم میں سے کوئی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو وہاں پہ خبر ملے گی ہاں جی اس میں نبی علیہ السلام کے صحابی موجود ہیں، تو فرمایا میرے صحابہ کے اس جنگ میں ہونے کی برکت سے اللہ رب العزت فتح یابی عطا فرمائے گا۔ یہ عظمت اور شان ہے اصحاب رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی، جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب کو عظمتیں اور شان عطا فرمائے۔ تو پیارے بھائیوں بزرگوں دوستوں یہ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جتنے صحابی ہیں ان کا کوئی مرتبہ نہیں پا سکتا۔ قرآن میں اللہ رب العزت نے یہ ارشاد فرمایا، فرمایا ایسے ایمان لے کر آؤ جیسے میرے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ ایمان لائے ہیں، یعنی انیوا سمجھتے جس میں عقل کا کوئی تقاضا نہ ہو۔ اب نبی علیہ السلام کی محبت کے معاملات ہیں، ادب کے معاملات ہیں، اس کو عقل پہ لے جانا، یار یہ ایسا کریں یا نہ کریں۔
آپ کے اتباع کے معاملات ہیں عقل پہ لے جانا، چونکہ کئی اس طرح کے سسٹم ہیں جو عقل پہ آتے ہی نہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا ایسے ہی مان لاؤ جیسے میرے محبوب کے صحابہ ایمان، یعنی انّے وار نبی علیہ السلام نے محبت کرنی، انّے وار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ میں جملہ اس لیے بولوں تاکہ سمجھ آ جائے کہ کوئی بھی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، چونکہ چنا کے اگر مگر یہ کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے۔ جب حضور سے محبت کرتی ہے تو بے تحاشا غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری صرف سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہ اسلام کا نظریہ ہے اور یہ صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ اب اس کی دیکھ لیں، حدیبیہ کے مقام پر صحابہ کرام نے یہی تو کام کیا، عقل کے فیصلے نہیں کیے، جو دل نے کہا اور جو مقام و مرتبہ بنتا تھا، جو انداز اپنانا چاہیے تھا وہ اپنایا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ حجامت کرواتے ہیں تو صحابہ کرام آپ ارد گرد طواف کرتے ہیں، ایک آپ کی زلفوں کا بال زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ کوئی اپنے ہاتھ پہ لے رہا ہے، کوئی جوڑی آگے ملا کے اس پہ لے رہا ہے، تبرکن اکٹھے کر رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے نہیں فرمایا، کسی روایت میں نہیں ملتا حضور نے فرمایا اے میرے صحابی، میں جب حجامت کرواؤں تو میرے بال اکٹھے کر لینا، میں اللہ کا نبی ہوں، نبیوں کا امام ہوں، برکت ہوگی۔ نہیں فرمایا۔ یہ صحابہ کرام کی محبت نے خود فیصلے کیے۔ پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرماتے ہیں، صحابہ کرام وضو کا پانی زمین پہ گرنے نہیں دیتے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا نا، اس نے دیکھا سارا مشرکین کی طرف سے، انہوں نے کہا کہ وضو کا پانی نیچے بہاتے نہیں، گرنے نہیں دیتے۔ اور پھر صحابہ کرام کا انداز تھا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا لعاب شریف زمین کو عطا فرماتے، صحابہ لعاب بھی زمین پر گرنے نہ دیتے، اپنے ہاتھوں میں لیتے، بس کرتے اور پورے اپنے جسم پہ لگاتے۔ جو بعد میں آتا پھر وہ کہتا صحابہ کرام سے بڑی خوشبو آ رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ کہ نبی علیہ السلام کا لعاب لگایا ہے اپنے جسم پہ، آپ نے آپ کا لعاب اپنے ہاتھوں میں لیا، پھر اپنے جسم سے مس کر لیا تاکہ شفا یابی مل جائے۔ تو وہ اس صحابی کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ مس کرتا اور اپنے پورے جسم پر ہاتھ پھیرتا کہ یہ لعاب دہر برکت والا ہے، یہ وہ لعاب ہے جو حضرت ابو دجانہ کی آنکھ پہ لگ جائے ڈیلا بار ہو، اللہ رب العزت آنکھ کو سلامت فرما دیتا ہے۔ یہ وہ لعاب ہے جو صحابی رسول کے کٹے ہوئے بازو پہ لڑے، اللہ بازو کو جوڑ دیتا ہے۔ یہ وہ لعاب ہے جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی دکھتی آنکھ پہ لگتا ہے، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے، تو پورے جسم پہ مر گئے۔ اب یہ چیز صحابہ کرام کس نے کہی؟ نہ نبی علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرے لعاب کو ملا کرنا برکت کے طور پہ، نہ یہ فرمایا کہ اپنے جو میرے بال ہیں زلفوں کے موئے مطہر ہیں وہ رکھ لینا۔ یہ صحابہ کرام نے کیوں کیا؟ جب پوچھا تو کہا نبی علیہ السلام کی محبت کرواتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی، اس کا مطلب ہے محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی، محبت پوچھ پوچھ کے نہیں ہوتی۔ اور محبت میں، حضور علیہ السلام کی محبت میں جن جن لوگوں نے عقل کے گھوڑے کو دوڑائے ہیں، معاشرے میں بدنامی کا سبب وہ بن گئے، بدنامی کا سامنا کرنا پڑا، اور جنہوں نے اصحاب کے طریقے پر محبت کی آج بھی شان والے ہیں، کل قیامت والے دن بھی اللہ انہیں چرچے عطا فرمائے گا، کیونکہ رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے چرچوں کو، ان کی عظمتوں کو، شانوں کو بلند فرما دیتا ہے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اللہ فرماتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے میرے محبوب علیہ السلام کے صحابہ ایمان۔ آخر میں تگڑا جملہ، سارے صحابہ کرام جتنے ہیں سب پر ایمان ضروری ہے، سب کی عظمت ضروری ہے۔ اب ان صحابہ کرام میں سے وہ حضرت امیر معاویہ ہوں، حضرت واشی بن حرب ہوں، سیدنا ابو بکر صدیق ہوں، کوئی بھی صحابہ کرام ہو، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، عمر بن خطاب ہیں، ان سارے اصحاب کے خلاف بھونکنے والا جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، کل قیامت والے دن جہنم کے نچلے گڑھے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے یہ اعلان ہے خدا کے دہل، صحابہ کرام کے حوالے سے جس نے انگلی اٹھائی وہ انگلی کاٹ دیں گے، اور جس نے زبان درازی کی جب وہ مرے گا تو اللہ خود اس کی زبان کو لمبا فرما دے گا۔ بڑے ایسے لوگ ہیں جن کی اتنی اتنی لمبی زبانیں تھیں،
اصحاب رسول کی شان میں جنہوں نے بد کلامی کی، جب وہ مرے تو اللہ رب العزت نے دنیا میں انہیں عذاب دے دیا، دنیا میں۔ اس کی انشاءاللہ پھر جب عظمت و شان کا تذکرہ ہوگا تو بیان کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے، اور جیسے صحابہ کرام کے محبت کے تقاضے تھے اللہ ویسے ہمیں پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔